اسی اس کے ساتھ رکھتا چلوں گا۔ آئیے، سب سے پہلے مسجد نبوی جانا یاد رکھیے باعث عبادت ہے، اس لیے کہ یہ تین ان مقامات میں سے جن کا سفر کیا جا سکتا ہے، اور جب شریعت نے اس کے سفر کی اجازت دی تو شریعت جب بھی کسی چیز کی اجازت دیتی ہے تو کرنے کا ثواب دیتی ہے، اور جب بھی کسی چیز سے روکتی ہے رکنے کا بھی اجر دیتی ہے۔ تو جب یہ اجازت دی کہ اس کی زیارت کی جا سکتی، سفر کیا جا سکتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پھر اس کا سفر کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ تو ہم اس نیت سے، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ایسا عمل جو باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے، اور وہ ہر عمل جو باعث اجر ہے وہ عبادت ہے، تو ہر عبادت سے پہلے نیت ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی جب مسجد نبوی کی زیارت کریں تو دل میں نیت رکھیں کہ اللہ تیرے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر رہا ہوں، ٹھیک، اور چونکہ تیرے دین نے اس کی اجازت دی اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو اس عبادت کا مجھے اجر تو دے، ٹھیک۔ تو یہ اس میں نیت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہر عبادت سے پہلے نیت رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے کیوں آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بنیاد پر ہی پورے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو ایک اچھی نیت آپ رکھیں، اس سے نیت کے ساتھ جو ہے پھر آپ وہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ عبادت کی نیت ہوں گی، یہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر آپ جو ہے آپ پر سلام بھیجیں گے۔ یاد رکھیے اس نیت سے آپ جو ہے اس کے لیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے یہاں بہت خیر برکت اس مسجد کی زیارت کو باعث عبادت، اس کی نمازوں کو ہزار نمازوں سے افضل ہماری جو عام مسجدوں میں ہوتی بنایا، تو بہرحال بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اس نیت سے آپ جائیں، ٹھیک۔ جب آپ مسجد نبوی پہنچ جائیں تو جب داخل ہو تو وہی تمام دعائیں جو دعا آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں یہاں بھی آپ پڑھیں۔ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو جو دعائیں عام مسجدوں میں جانے اور آنے کی ہوتی، اس مسجد کی بھی دعائیں کچھ اس سے ہٹ کر اور خاص نہیں ہیں۔ آپ یہاں بھی جب داخل ہوں گے تو جب اندر داخل ہوں گے تو یہی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ریاض الجنہ جائیں، اس علاقے میں جائیں جو جنت کی کیاری ہے، اور آج کے دور میں وہ مخصوص رنگ سے رنگی ہوئی ہے، جس کو سفید رنگ سے انہوں نے الگ کیا ہے، جس کا فرش بھی مختلف ہے، اور جس کے آس پاس کے جو کالمس ہیں، جس ستون ہیں، وہ ستون بھی تھوڑے مختلف رنگ کے ہیں، جس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جہاں ممبر تھا اور آپ کا اصل گھر اس کے بیچ کا حصہ ہے۔ تو آپ وہاں جائیں گے اس جگہ، اور اطمینان کے ساتھ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک، اس لیے کہ وہ جنت کے جو ہے کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو وہاں آپ جائیں گے 2 رکعت آپ نفل ادا کیجیے، یا ہو سکے اور موقع ملے تو فرض نماز کو بھی اگر ہو جائے تو اسی جگہ آپ نماز پڑھی۔ لیکن بہرحال اس کے لیے جو چیز کا خیال اور جو جس چیز کا لحاظ ہر بار رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال سنت ہے، اور کسی مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے لیے، اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں کھڑے رہنے کے لیے آپ لوگوں کو ایذا دے، تکلیف دے، ان کے جسموں پہ سے چلتے ہوئے جائے، دھکا دے، ان کو مارے۔ اس طرح کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، چاہے پھر معاملہ یہاں کا ہو، چاہے معاملہ مسجد حرام کی کسی علاقے کا، بالخصوص جب انسان سنگ اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے یا حاتم میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جو کہ کعبے کا ایک حصہ ہے، تو بڑے جھگڑے اور فتنے اور فساد وہاں ہوتے ہیں، بلکہ مار لگتے ہیں لوگوں کو، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ سب نہیں، اس لیے کہ وہ سب عمل سنت یا ایسا عمل ہے جو مستحب ہے، بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے، لیکن فرض نہیں ہے، اور مومن کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو ایک سنت کے لیے میں ایک حرام کام نہیں کر سکتا ہوں، یا ایک سنت کرنے کے لیے کہیں حرام کام کرتے وہاں تک میں نہیں جا سکتا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ یہاں بھی اطمینان سے جائیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، موقع ملے جگہ ہے تو وہیں بیٹھے رہے، تاکہ فرض نماز بھی اگر کوئی ہو اس وقت تو پڑھ لے، فرض نماز کا کوئی وقت نہ ہو تو بہرحال اپنی 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، آپ کی مزار کی طرف، آپ کی قبر کی طرف انسان جائے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آپ کو سلام کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کریں گے تو بہرحال جو درود کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، اور یہ درود بہت سارے صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے تو اس کو پڑھتے الصلاۃ والسلام علیہ، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یاد رکھیے یہ درود وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود کو آپ وہاں جو ہے پڑھ سکتے، بلکہ وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا یہی درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ٹھیک۔ تو یہ درود آپ پڑھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو عمل ثابت تھا، جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جاتے تو آپ یہ پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ابو بکر یا ابتی، کہ سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ پر، ابو بکر آپ پر، اور اے میرے والد، ان کے والد بھی چونکہ ساتھ میں دفن تھے تو آپ کے والد پر، یا ابتی اپنے والد کو کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر اس روایت کو لے لیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ابو بکر یا عمر، ٹھیک۔
یا ابوبکر صدیق یا عمر ابن خطاب، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہم اس طرح سے سلام اور خطاب ان سے کریں گے، یاد رکھیے یہ اس کا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکے کہ آپ مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز ہو گئی آپ کے ریاض الجنہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مزار پر جو ہے آپ نے درود و سلام بھیج دیا، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب صاحبین پر بھی آپ نے سلام بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ زیارت ہو گئی، یاد رکھیے، مسجد نبوی کی، ٹھیک، تو اس کے بعد یاد رکھیے چونکہ ہر عبادت کو انسان وسیلہ بنا سکتا ہے، اپنے ہر نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتا ہے انسان کسی اللہ سے دعا کے لیے، تو آپ اس عمل کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ سے دعا کے لیے، چونکہ یہ بھی عبادت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ان کے وسیلے سے اور وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی انسان کوئی عبادت کرے تو اس عبادت کو وسیلہ بنا سکتا ہے، ہر نیک کام کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، اور فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں کعبے کی تعمیر کرتے تو کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر، ٹھیک، تو گویا یہ دونوں ایک طرح سے اس عمل کی قبولیت کی اور ایک دعا کر رہے ہیں کہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی اس نیت سے کہ اس کی زیارت باعث عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، تو پھر اس کے بعد آپ جو اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر عبادت یہاں خاص نہیں ہے، ہر عبادت، چاہے آپ حرم میں جائیں، چاہے مسجد نبوی جائے، چاہے مسجد اقصی جائے، چاہے کوئی نیک کام آپ ہندوستان میں کیوں نہیں کرتے ہیں، اپنے نیک کاموں کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ سے دعا کے لیے، یا اپنے مشکلات میں بھی اس کو بہرحال وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ نے سلام بھیج دیا ان تینوں پر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اس جگہ ہے جہاں آپ کا حجرہ تھا، یاد رکھیے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو وہ اسی جگہ ہے، اور اس کے بازو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزار ہے، اور اس کے بازو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مزار، تو گویا آپ جب وہاں جائیں گے تو 3 مزاریں اس کے اندر ہیں، 3 لوگوں کی مزاریں ہیں، وہ بہرحال اب تو دکھتا نہیں اندر کیا ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، بہرحال 3 اس کے اندر مزاریں ہیں، یاد رکھیے، اور پکی مزاریں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل انٹرنیٹ پہ فوٹو دیکھتے ہوں گے، ایک بہترین خوبصورت پکی مزار، اس پہ چادر چڑھی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا چڑھا ہوا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ جو مزار ہے وہاں، وہ بس بمشکل ایک بالشت، جو کہ سنت تھا، کسی بھی مزار کو ایک بالش سے اونچا نہیں کر سکتے آپ، تو اتنی ہے، اور صاحبین کی مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کی مزاریں اتنی ہی ہیں، اور مٹی کی ہے، یاد رکھیے، بالکل سادی ہے، اس پر کوئی کنسٹرکشن نہیں، مطلب اندر مزار کی حد تک، اوپر بنا ہوا الگ بات ہے تعمیرات، بہرحال۔ اور آج کل تو انہوں نے بند بھی کر دیا، اور نہ ہی کسی کو ان جالیوں کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، نہ کوئی، اس لیے کہ شرک بدعت اور خرافات کرنے والوں نے اتنا برا حال کر دیا اس کا کہ خود اس کو ایک صنم، اس کو ایک عبادت گاہ، اس کو ایک بت بنا دیا تھا، تو لہٰذا حکومت کو روکنا پڑا لوگوں کو اس چیز کے لیے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ تو بالخصوص جب ہم آج کے دور میں زیارت کو جائیں گے تو جس آسانی سے میں نے بتا دیا، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت ریاض الجنہ میں نماز پڑھی، زیارت کے نکل گئی، اتنی آسانی نہیں ہوں گی آپ کو۔ لاکھوں میں زائرین، لاکھوں میں لوگ جو زیارت کرنے جاتے ہیں موجود ہیں وہاں، تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی، وہاں جانا اور ریاض الجنہ میں آپ کو جگہ مل جائے بآسانی، پھر اس کے بعد زیارت کے لیے۔ تو حکومت نے ایک نظم بنایا ہے، زیارت کا ایک وقت بنایا ہے اور ایک نظم بنایا، تو جو نظم انہوں نے بنایا جس انداز سے، اس نظم کو فالو کرنا ہی ہمارے لیے درست ہے، یاد رکھیے کہ وہاں بلاتے ہیں، اس کے بعد زیارت کے 2 اوقات ہیں، صبح ایک فجر کے بعد اور شام میں ایک عصر کے بعد، یاد رکھیے، عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد یاد رکھیے مسجد نبوی نماز کے بعد عشاء کی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھلا نہیں رکھا جاتا۔ بس وجہ یہی ہے کہ جو بدعات اور خرافات لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس جگہ کو، جس کی برکتیں اور تمام چیزیں اس کے فضائل ہے، لیکن ایسی نہ کوئی جگہ ہے جس کو ہم بت بنا لیں کہ اس میں چومنا، اس کو چاٹنا، اس کو رگڑنا، اس کو چھونا، یا اس کو کچھ دیکھنے سے ہماری مغفرت اور فلاح، نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، یہ عبادت ہے، یہ بھی ایک افضل عبادت ہے، لیکن ہمارے اعمال ہے اصل، ہمارا عقیدہ اصل جو ہم کو وہ کریں گے اللہ سے ہمارا تعلق، نہ کہ یہ سب اعمال۔ تو لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب، تو بہرحال حکومت نے ایک نظم بنایا جس کے اندر وہ آپ کو کھڑے نہیں رہتے، اس لیے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑے بڑے عجیب و غریب مقاصد ہیں ان کے، اتنی سختیوں کے باوجود بھی لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جا کر ان جالیوں کو ہاتھ لگا۔ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو ہاتھ لگانے سے کیا فائدہ اس خبر کی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بھی کوئی چلے جائے اور بالکل بالخصوص بالواسطہ سامنے سے زیارت کر لے، تو آپ کو نفسی اعتبار سے، جب کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو، آپ کے پاس اعمال نہ ہو، تو وہ عمل آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مجھے بتائیے کیا فائدہ پہنچائیں گا؟ کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گا آپ کو، یاد رکھیے۔ اس لیے
کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو یہ منافقین کا سردار تھا، جبکہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ یہ صحابہ تھے، یاد رکھیں کہ صحابی تھے۔ تو جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا ان کے والد کا، تو یہ اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کرتا دے دیجیے، آپ کا شرٹ دے دیجیے مجھے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں، شرٹ میں، آپ کی قمیص میں اگر میرے والد کو تدفین کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ بخش دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو فائدہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے جہنم کے عذاب سے کچھ پناہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر تو دے دیا، کہا لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا عبداللہ، اس کا ایڈوانٹیج کچھ نہیں ملے گا تمہارے والد کو۔ سمجھے آپ بات کو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں جو ہے اس کو کرتا نکال کر دیتے ہیں؟ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول آپ چلیے میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں جاتے ہیں اس منافق کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے چلے گئے، اس لیے کہ ان کے بیٹے ایمان والے تھے۔ پھر قرآن کی آیت وہ نازل ہوئی کہ جس میں روکا گیا کہ کسی مشرک کے لیے یا کسی کافر کے لیے، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی نماز پڑھے یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو آپ نے اس کے بعد کسی منافق کی جنازے کی نماز میں پھر موجود نہیں رہے، اور یہ ایک دلیل ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اب صحابہ منافق سب ساتھ تھے تو حدیث قصہ کیسا پتہ چلے گا؟ تو یہاں بہت سارے عمل تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بتا دیا کہ منافقین ہیں، آپ نماز میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور ایسے بہت سے ایک صحابی رسول تھے جن کو یہ پتہ تھا کہ کون سا شخص جو ہے منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے نام بھی بتائے تھے۔ تو بہرحال وہ صحابی کو پتہ تھا، تو ان کو لوگ دیکھتے تھے، وہ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک، نہ جاتے ہیں تو وہ بھی نماز کو نہیں۔ تو منافقین بالکل واضح تھے، آیا تھے کہ یہ منافق ہے اور یہ صحابہ ہیں، ان کی روایت لی جائیں گی، اور بہرحال منافقین سے کوئی روایت آئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو شک اور شبہات جو لوگ کرتے ہیں وہ ان شک شبہات کو اپنے دل سے نکال دیں۔ تو بہرحال اس کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجیں، آپ پر سلام بھیجیں، اور صاحبان پر دونوں پر آپ درود بھیجیں، سلام بھیجیں دونوں کو، اور وہاں سے نکل جائے، یاد رکھیے وہاں رکے نا، چونکہ وہ ایک ترتیب رہتی ہے لوگوں کو نکالتے۔ پھر بھی میں نے دیکھا، میں خود بھی ایک بار گیا تھا، تو بہرحال لوگ پتہ نہیں کیا کچھ رکھ کر دوڑتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، نظم کو توڑتے ہیں، جالیوں کو جا کر پکڑتے ہیں، اور بہرحال پھر خوب ضرب پھٹکے بھی لگائے جاتے ہیں ان کو، اس لیے کہ وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا کام دیکھنا کہ اس طرح کی کوئی شرک اور بدعت والے کام نہ کرے، تو وہ خوب ان کو ضرب بھی لگاتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ لوگ اس کو بھی اجر اور ثواب سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو سعودی حکومت ہے وہابی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ان کا عقیدہ ان کے نزدیک باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے یہ پھٹکے کھانا بھی۔ بہرحال تو وہ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بہرحال، لیکن ہمیں حکومت کے نظم کو ماننا چاہیے، اور اندر کیا ہے اس کی وضاحت ممکن نہیں، اور اندر کس طرح سے، چونکہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے تو وہاں روشنائی بھی نہیں، تو ہم پتہ بھی نہیں کر سکتے کیا۔ بہرحال لیکن سونے کی جالی ہے، اور جالی کے اندر جو کچھ بہرحال واضح وہ یہ ہے کہ 3 قبریں ہیں، مزاریں جو پکی نہیں بنی ہوئی ہے، کچی ہے، اور بس ایک بالش جو سنت ہے بہرحال جتنی قبر، تاکہ معلوم ہو یہ قبر ہے، لوگ اس پہ انگالے نہ، اس پہ بیٹھے نہ، اس پہ چلے نہ، تو اتنا آپ جو ہے اس کو اونچا کر سکتے ہیں قبر کو، اتنی ہی وہ قبریں اونچی ہے، اور 3 مزاریں ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب بہرحال ایک مسئلہ جو آتا ہے جس کی وضاحت